یہ کہانی ہے کہ قائد اعظم کی روح کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور یہ اس ملاقات میں قائد اعظم سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ ملاقات ایک سرکاری افسر مسٹر ابراہیم نے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے میری ویڈیوز کو پسند کیا ہے، ان پہ بہت اچھے تبصرے کیے ہیں اور میرا اور آپ کا ایک تعلق اور رابطہ جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے جو ویڈیوز ہیں ان کو سبسکرائب کریں، جو اس کا بیل آئیکن ہے اس کو دبائیں تاکہ آپ کو مسلسل جو ہیں ہماری ویڈیوز مل سکیں اور اس کے ساتھ ہمیں آپ کے تبصرے مل سکیں، ہمیں آپ کی آراء مل سکیں۔ تو آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی ترقی کے ساتھ ہے، پاکستان کی خوشحالی کے ساتھ ہے۔ اور یہ بڑی ایک دلچسپ طریقے سے مجھے یہ واقعہ ملا ہے جس کے ساتھ میں آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ چند سال قبل جو ہے ایک بھارتی جو دانشور ہیں، محقق ہیں، تاریخ دان ہیں، وینکٹ ڈولیپالا، ان کے کتاب جو ہے وہ منظر عام پہ آئی تھی، اس کا نام تھا کریٹنگ اے نیو میڈینا۔ یہ کتاب جو ہے یہ قائد اعظم کے متعلق ہے، پاکستان کے متعلق ہے، اور اس کتاب میں ایک بڑا اس کے جو ابتدائی چیپٹر ہیں ان میں ایک عجیب و غریب واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس پہ یقین بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پہ یقین نہ کرنے کی بہت سی وجوہات بھی ہیں۔ مسٹر وینکٹ یہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب کی تحقیق کے سلسلے میں لندن کی برٹش لائبریری میں ریسرچ کر رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے بڑا تھکا دینے والا دن گزارا اور بہت سی کتابیں دیکھیں، بہت سے جو ہیں وہ مسودات دیکھے۔ تو تلاش کرتے کرتے وہ لائبریری کے اس حصے میں پہنچے یہاں قائد اعظم کی نجی جو دستاویزات ہیں وہ پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں پہ ان کے مطابق ان کی نظر جو ہے وہ ایک غیر معمولی تحریر پر پڑی، اور یہ جو تحریر جو ہے یہ قائد اعظم کے نجی دستاویزات کے سیکشن میں تھی، اور اس میں یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر تھی، اس کی سیاہی جو ہے وہ پھیکی پڑ رہی تھی، اور اس میں ایک ملاقات کا تذکرہ تھا، ایک عجیب و غریب ملاقات کا تذکرہ۔ اور یہ ملاقات جو ہے وہ 13 مارچ 1955 کو ہوئی تھی اور 6 بجے یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اور یہ ملاقات آپ یوں سمجھیں کہ قائد اعظم کی وفات کے تقریباً 7 سال بعد اور پاکستان کا قیام کے 8 سال بعد ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں اس زمانے کے حوالے سے ہی باتیں جو ہیں وہ درج ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے ہم جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں اور جو ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں وہ ہماری آج کی سیاست کے لیے بھی اہم ہے، وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی اہم ہے۔ تو یہ ایک جو عجیب و غریب ملاقات کی کہانی ہے، یہ کہانی ہے کہ قائد اعظم کی روح کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور یہ اس ملاقات میں قائد اعظم سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ ملاقات ایک سرکاری افسر مسٹر ابراہیم نے کی، اور جو اس وقت جو ماہر روحانیات تھے وہ سوالات بھی کرتے رہے۔ وینکٹ کے مطابق کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے جو ماہر روحانیات تھے انہوں نے شائستگی کے ساتھ جو قابل احترام مہمان کی روح کو کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی، تو اس پہ انہیں تھوڑی سی ناپسندگی کے ساتھ بتایا گیا روح نے کہ وہ پہلے ہی تشریف فرما ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی پہلی بھی ایسی ملاقات ہو چکی ہے۔ تو ماہر روحانیات جو ہیں انہوں نے قائد اعظم سے ان کی خیریت دریافت کی اور ان سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اب وہ بہت خوش ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہیں یہاں بہت زیادہ روشنی ہے اور بہت زیادہ پھول ہیں۔ تو وینکٹ کے مطابق قائد اعظم چونکہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ سگریٹ پیتے تھے، تو اس لیے ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا وہ سگریٹ پینا پسند کریں گے۔ جب جواب جو ہے روح کی طرف سے مثبت دیا گیا تو پھر ایک تار کے سٹینڈ پہ ایک سگریٹ جو ہے وہ لٹکا دی گئی، اور تاکہ جو روح ہے وہ سگریٹ نوشی سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہ اسی طریقے سے وینکٹ نے اس کا بیان کیا ہے، تو ہم اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں کر رہے، اسی طرح سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تو مسٹر ابراہیم نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ سر، پاکستان کے بانی ہونے کے ناطے سے آپ پاکستان کی قوم جو ہے اس کی کیا رہنمائی کرنا پسند فرمائیں گے؟ تو اس پہ قائد اعظم کی روح نے تھوڑا سا
خفا ہو کے، تھوڑا سا ناراض ہو کے یہ کہا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی تقدیر کے متعلق مزید رہنمائی کریں، لیکن یہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ پاکستان کے متعلق کچھ برے منظر ضرور دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس پہ مسٹر ابراہیم نے قدر پریشانی سے دریافت کیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے؟ تو اس پہ جواب ملا کہ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ جو کسی بھی قوم کے روشن مستقبل کا انحصار جو ہوتا ہے وہ اس قوم کے لوگوں کی بے غرضی اور بے لوثی پہ ہوتا ہے، جو اس کی قسمت کے مالک ہوتے ہیں۔ جو یہ ایسے لوگوں پہ اس کا انحصار ہوتا ہے جو اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر سوچتے ہیں، مگر مجھے نہیں نظر آتا کہ یہاں لوگ جو ہیں اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر سوچتے ہیں۔ تو اس پہ پھر پوچھا گیا قائد اعظم کی روح سے کہ آپ پاکستان کے حکمرانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں صرف انہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ بے لوث ہو جائیں، اور اس کے بعد، اور یہ جو بے لوث کا جملہ ہے انگریزی میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا گیا اس کتاب میں، وہ ہے سیلف لیسنس۔ 2 دفعہ لفظ انہوں نے، روح نے کہا سیلف لیسنس، یعنی آپ اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر سوچیں، بے لوث ہو جائیں اور اپنے مفادات کی بجائے قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ تو اس کے بعد روح جو ہے اس نے ایک متاثر کن جملہ جو ہے وہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ ملک کا جو حصول ہے وہ آسان ہوتا ہے، مگر اسے قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک جو ہے اس کے لیے خون کے دریا بہائے گئے ہیں، بہت قربانیاں دی گئی ہیں، تو اب اس کو قائم رکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، لوگوں کو بے لوث ہونا پڑے گا، اپنی جو ذاتی اغراض ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ وینکٹ صاحب نے جو اپنی کتاب دستاویز کا حوالہ دیا ہے، اس پہ آپ حیرت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اس پہ یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ قائد اعظم کے آرکائیوز کا حصہ کیسے بنی، اور اس سے آپ نتائج بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ جو انڈیا برصغیر میں انگلینڈ میں جو انڈیا آفس لائبریری کا جو ریکارڈ ہے اس کی بنیاد پہ بہت سی کتابیں تحریر کی گئی ہیں، اور بہت سی جو قومی شخصیات کے جو کردار ہیں وہ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آئے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ نے جو پارٹیشن کی جو دستاویزات ہیں وہ بھی شائع کی ہیں۔ وہاں پہ یہ تحریر کیوں رکھی گئی، اس پہ بھی سوال ہو سکتا ہے، اور جس طریقے سے وہ اس تحریر کو دریافت کیا گیا، پھر اس کو کتاب کا حصہ بنایا گیا، یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے اس پہ بھی کوئی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اتنی سیریس جو لائبریری ہے، اتنا جو ریکارڈ یہاں پہ آپ سمجھیں کہ بڑا اتھینٹک ریکارڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک روح کی ملاقات جو ہے وہ جو ہے اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ بھی قائد اعظم کی روح کا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اس سے انکار کر دیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس چیز سے انکار کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ اگر قوم نے ترقی کرنی ہے تو قوم کے لیڈروں کو بے لوث ہونا چاہیے، اپنے مفادات جو ہیں وہ انہیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ مجھے یہاں پہ سنگاپور کے جو چیف وزیر اعظم ہیں، جو سابق وزیر اعظم ہیں لی یوان، وہ یاد آتے ہیں، جنہوں نے سنگاپور کو بنایا۔ سنگاپور جو ہے 1960 کے عشرے میں آزاد ہوا، اس سے پہلے یہ ملائیشیا کا حصہ تھا، اور بہت بری حالت میں یہ ملک تھا۔ یہ چھوٹا سا ملک ہے، جو جیسے آپ اس کو بولیں کہ یہ لاہور جتنا بڑا ایک ملک ہے، اتنی تقریباً اس کی آبادی ہے، شاید اس سے بھی کم ہے، لیکن لی یوان کی جو قیادت میں اس ملک نے اتنی ترقی کی کہ ایک زمانے میں جو اس کی برآمدات جو تھیں وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی مجموعی برآمدات سے بھی کی تقریباً ڈبل تھیں۔ آج بھی جب یہ تینوں ملکوں کی برآمدات کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ کو $322 بلین تک پہنچتی ہیں، جبکہ جو سنگاپور کی جو چھوٹا سا ملک ہے اس کی برآمدات جو ہیں وہ $330 بلین سے بھی تجاوز کر چکی ہیں۔ تو اس ملک نے اتنی جو حیرت انگیز ترقی کی، اس پہ پوری دنیا غور کرتی ہے، اس کے بزنس ماڈل پہ غور کرتی ہے، اس کی اقتصادیات پہ غور کرتی ہے۔ ایک دفعہ یہ جو لی یوان ہیں، جو پرائم منسٹر رہے بڑی دیر، اس میں ان پہ ویسٹ پہ بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے، تو وہ پرائم منسٹر بھی رہے کئی دفعہ، اور پھر اس کے بعد وہ سینئر منسٹر کے طور پہ بھی وہ رہے، تو لیکن وہ سنگاپور میں ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ تو ایک جو رپورٹر تھا وہ ایک دن ان کے پاس گیا اور اس نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو اتنے اہم عہدے پہ رہنے کا، اتنے بڑے امیر ملک میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ امیر بن جائیں؟
تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں نے سیاست شروع کی، جب میں نے اس قوم کی باغ ڈور سنبھالی، اور جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس قوم کی تقدیر تبدیل کرنی ہے، تو پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ یا میں امیر ہو سکتا ہوں یا میرا ملک امیر ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں امیر ہو جائیں. بھیا ہم دونوں کا امیر ہونا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے امیر نہیں ہونا، میرے ملک نے امیر ہونا ہے. یعنی وہی بات جو قائد اعظم کی روح کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ سیلف لیسنس، یعنی بے غرضی، بے لوسی اور بے لوس ہو کے قوم کی خدمت کرنا. یہ ایک راز ہے قوموں کی ترقی کا، جو ہمیں سنگاپور میں نظر آتا ہے، جو ہمیں دنیا کے بے پناہ دوسرے ممالک میں نظر آتا ہے. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے دولت اکٹھی نہیں کی، انہوں نے عزت اکٹھی کی ہے، انہوں نے تاریخ کا دھارا تبدیل کیا ہے. ہمارے قائد اعظم کے متعلق یہی کہا جاتا تھا کہ وہ انہیں خریدا نہیں جا سکتا. ان کے دشمن بھی یہ مانتے ہیں کہ انہیں خریدا نہیں جا سکتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اس خوبی نے مسلمانوں کو ایک ملک دیا. اور اسی طریقے سے لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم انہی ایام کی بات کریں گے. اب تو صورتحال جو ہے وہ بڑی اور خراب ہو چکی ہے. ایک دلچسپ بات بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی عبرت انگیز بات بھی ہے کہ یہاں بھی میں پچھلے دنوں سے ہم کو قدرت اللہ شہاب کا تذکرہ زیادہ کر رہے ہیں، تو آج پھر شہاب نامے سے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں گا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہاب صاحب جو تھے وہ آزاد کشمیر کو حکومت کے ساتھ وابستہ تھے. تو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک دفعہ تو جو وزیر تھے حکومت پاکستان کے، انہوں نے آزاد کشمیر کا جو ہے وہ دورہ کیا. اور ایک 2 میل جگہ ہے، یہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں، دریائے جہلم اور دریائے نیلم. تو اس جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے ان کے استقبال کے لیے. تو ایک مجمع کی صورت بنی ہوئی تھی. دونوں وزیر جو ہیں وہ نیچے اترے اپنی گاڑیوں سے، انہوں نے لوگوں سے ہاتھ ملائے اور ایک جلسہ عام کی سی صورت پیدا ہو گئی. تو مسلم کانفرنس کے جو چند کارکن تھے انہوں نے بڑی جوشیلی تقریریں کی. اس وقت ویسے ہی جب قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد تک تو پورا ملک جو تھا ایک پاکستان کی محبت میں مبتلا تھا، پاکستان کے عشق میں مبتلا تھا، اور پاکستان کے وہ چاہتا تھا کہ یہ ایک نئی اسلامی مملکت بنی ہے تو اس میں ایک ترقی کی صورت پیدا ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا جی بڑی جوشیلی تقریریں ہوئیں. تو انہی میں سے قدرت اللہ شہاب کے مطابق انہی سامعین میں سے ایک بزرگ شخص جو تھے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور جو آزاد کشمیر ہے وہ چھوٹا سا ایک اس کا علاقہ ہے. آپ ایسا کریں کہ اس علاقے کو لیبارٹری بنا لیں اور ہم لوگوں کو اب تجرباتی چوہوں کے طور پہ استعمال کریں، اسلامی احکامات اور قوانین کو پہلے آزمائیں، پھر اس تجربہ کی روشنی میں انہیں پاکستان میں نافذ کریں. بوڑھے کی بات سن کر سارا مجمع جو تھا وہ سناٹے میں آ گیا اور اچانک دیکھا کہ ان میں سے ایک وزیر باتدبیر جو تھے وہ جوش و خروش سے اٹھے. انہوں نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہانے شروع کر دیے. جوش خطابت میں انہوں نے کوٹ کی جیب سے ایک لاکھٹ نماسی چیز نکال کر مجمع کے سامنے لہرائی اور بولے بھائیو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں. یہ دیکھو یہ اللہ کا قانون ہے جو 1400 سال پہلے نافذ ہو چکا ہے اور جس پر عمل درآمد ہم سب کا دینی، اخلاقی اور ایمانی فرض ہے. وزیر صاحب کی جو تقریر تھی وہ اسلامی جذبات سے ایسی بھری ہوئی تھی، اس میں ایک ایسی شدت تھی کہ کچھ جو سامعین تھے وہ باقاعدہ بے اختیار رو پڑے. قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں یہ اس متاثر کن واقعے کے بعد ان کے دل میں بھی جو احترام ہے ان وزراء کا بڑا، وہ انہیں چھوڑنے کے لیے کوہالہ کے پل پہ آئے تو اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے. تو راستے میں ایک وزیر نے دوسرے وزیر کی شان میں شاندار تقریر جو تھی اس پہ تحسین و آفرین کے ڈونگرے برسانے کے بعد پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کے پاس قرآن شریف کا لاکٹ بڑا خوبصورت ہے، تاج کمپنی کا بنا ہوا ہے یا کسی اور کمپنی کا ہے؟ تو دوسرے جو وزیر تھے وہ کھلکھلا کر ہنسے اور جو لاکٹ ہے وہ جیب سے نکال کر بولے ارے کہاں صاحب یہ تو محض سگریٹ لائٹر ہے. قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ یہ وزیروں کی یہ جوڑی غلام محمد اور نواب مشتاق احمد گرمانی پر مشتمل تھی. وہ یہ تو نہیں بتاتے کہ ان دونوں میں سے کس نے یہ بات کی، لیکن جو غالب امکان ہے کیونکہ غلام صاحب محمد صاحب جو تھے وہ کوئی اتنے اچھے مقرر نہیں تھے، جبکہ نواب مشتاق احمد گرمانی جو ہیں وہ بڑے اچھے مقرر بھی تھے اور انہوں نے پاکستانی سیاست میں کافی سازشیں بھی کی اور کئی جو چیزیں ہیں وہ متعارف بھی کروائیں جن پہ فخر نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے یہ 1950s کی بات ہے جب قدرت اللہ شہاب کی ان وزراء سے بات ہوئی. آج معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں، آج صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے. ابھی سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں
تو کچھ ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں وزراء جو ہیں جس میں پیسے کا لین دین ہو رہا ہے. کیمرے کی آنکھ نے وہ سب محفوظ کر لیا ہے جو اس زمانے میں محفوظ نہیں ہوتا تھا. کیا ایسی صورتحال میں، کیا ایسی پستی میں ہم پاکستان کی ترقی کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ اگر ایسی صورتحال رہتی ہے تو کیا پاکستان ترقی کرے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس میں جو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے اس کے مسائل کی اور اس کے کرپشن کی، وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ کروڑوں روپے میں چلا گیا ہے. کروڑوں روپے اگر جس آدمی میں خرچ کرنے کی صلاحیت ہے وہ سینٹ کا الیکشن لڑے گا. اسی طرح سے قومی اسمبلی کا الیکشن ہے، صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے، وہ جو لوگ کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں وہ یہ الیکشنز لڑ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی الیکشن لڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اس سے پھر دوسری ایک صورتحال ہمیں سمجھ آتی ہے. تو گویا بڑے عجیب انداز میں اور بڑے یعنی ایک طریقے سے ان تمام لوگوں کو جو کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بلکہ کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صرف وہی الیکشن پروسیس میں آ سکتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ الیکشن پروسیس میں نہیں آ سکتے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے کروڑوں روپے نہیں ہیں. مغربی جمہوریت جو ہے اس نے ترقی کی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوباما جو ہے جو ایک مسلمان کا بیٹا ہے، ایک چھوٹے گھرانے سے اس کا تعلق ہے لیکن بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے. وہ جو ہے وہ آگے آتا ہے. لوگ اس کی جو ہے جو کاروباری لوگ ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، جو اس کی پارٹی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ پریزیڈنٹ کے عہدے تک پہنچتا ہے. وہ اس کو راستہ ملتا ہے، ٹیلنٹ کو راستہ ملتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوباما جو ہے وہ امریکہ کی خدمت بھی کرتے ہیں. وہ ایک پڑھے لکھے ویژن والے صدر کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. ایسا ہمارے ہم پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان میں اس لیے نہیں ہوتا کہ جو بزنس مین ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اقتدار بھی اس کے پاس رہے، صحافت پہ بھی اس کا کنٹرول رہے، معاملات بھی اس کی مرضی سے چلے. یہ آپ اس پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسے ہو رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو بزنس ہے وہ محفوظ ہے. جو بزنس مین ہیں وہ انویسٹ ضرور کرتے ہیں پالیٹکس میں لیکن وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو زیادہ صورتوں میں پالیٹکس سے دور رکھتے ہیں. ہمارے ہاں جس کے پاس بھی پیسہ آتا ہے، اقتدار آتا ہے اور تھوڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے، وہ پالیٹکس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، پرابلم پیدا ہوتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ترکی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ترکی کے زوال کے ثواب جب بیان کیے جاتے ہیں تو وہ یہی کیے جاتے ہیں کہ جب وہ ایک وراثت کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تھے. شہزادے جو تھے انہیں وہ شاہی پنجروں میں رکھا جاتا تھا اور اس کے بعد ان جو بے پناہ شہزادے ہوتے تھے، کافی شہزادے ہوتے تھے، اس میں سے کسی ایک کو بادشاہ بنا دیا جاتا تھا، باقیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کیونکہ یہ اس سسٹم کی ایک ضرورت تھی. اور وہ اسلامی تھی یا نہیں تھی لیکن یہ اس سسٹم کی ضرورت تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ جو عثمانیہ خلافت ہے اس کا انحصار جو ہے اس پہ ہے. لیکن یہ ایک وجہ بھی بنی عثمانی سلطنت کے زوال کی کیونکہ جو شہزادے ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، وہ اتنے زیادہ نفسیاتی ٹارچر میں رہتے تھے، دباؤ میں رہتے تھے. جب وہ بادشاہ بنتے تھے تو وہ اس سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو ویسٹرن جمہوریت ہے جس پہ ہم اعتراض بھی کرتے ہیں، جس کے متعلق اقبال کہتے ہیں کہ اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، اس میں مجھے ٹونی بلیئر کی مثال یاد آ جاتی ہے کہ ٹونی بلیئر جو ہے اس نے جب استعفیٰ دیا اور اس کے بعد اس نے جو سرکاری گاڑی تھی اس نے وزیر اعظم کی رہائش گاہ سے اس سے لندن کے کنگ کراس اسٹیشن پہ تک پہنچایا. وہاں سے ٹونی بلیئر جو ہیں انہوں نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور بریف کیس اٹھا کے وہ مسافروں کی لائن میں شامل ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ٹرین پکڑی اور اپنے گھر چلے گئے، اپنے جو شہر تھا اس کی طرف رخصت ہو گئے. بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی لیڈر ایسا کر سکتا ہے؟ جس طرح سے پالیٹکس ہو رہی ہے وہ لیڈروں کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے، ان کو زیادہ غیر محفوظ بنا رہی ہے. مجھے یہاں پہ سونیا گاندھی یاد آ رہی ہیں کہ وہ ایک مرحلے پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا بلکہ انہوں نے جا کے آباد ہو جانا ہے اٹلی میں اپنے بچوں کے ساتھ. تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، آپ ایک ایسے سیاسی نظام کا حصہ رہی ہیں جس میں آپ کے بے پناہ دشمن بن گئے ہیں. اب آپ کو اس پروٹوکول کی، اس حفاظت کی ضرورت ہے جس میں آپ نے زندگی گزاری ہے. اگر آپ آزادانہ طور پہ جا کے
اٹلی میں رہیں گی، عام شہریوں کی طرح اٹلی میں رہیں گی، تو نہ آپ محفوظ ہوں گی نہ آپ کے بچے محفوظ ہوں گے۔ تو سونیا گاندھی جو ہے اسے اب سیاست تو ترک کرنے کا اور ارادہ جو ہے وہ منسوخ کرنا پڑا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدان جو ہیں بے لوثی کے ساتھ کام کریں، قوم کی خدمت کریں، اور جو سسٹم ہے ان کو ایک پیسے کے بغیر، دولت کے بغیر، کرپشن کے بغیر آگے بڑھنے کے راستے دے، تو پاکستان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ ہمیں لوگوں کے کردار کی تعمیر کی طرف بھی جانا ہے اور ہمیں اس سسٹم کو بھی بہتر کرنا ہے۔ اسی صورت میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔